بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک واقعہ مدینہ کا ہے۔ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو وہاں ایک سیریا سے ایک حکیم آئے، ایک ڈاکٹر، ایک فزیشین، اور انہوں نے وہاں اپنا کلینک شروع کیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی پیشنٹ نہیں آتا تھا، تو کچھ دنوں تک انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں کوئی پیشنٹ نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر وہ پروفٹ کے پاس گئے اور پروفٹ سے بتایا کہ میں سیریا سے آیا ہوں، میں ایک حکیم ہوں، ایک فزیشین ہوں، اور یہاں میں نے کلینک کھولا ہے مدینہ میں، لیکن یہاں کوئی پیشنٹ نہیں آتا۔ تو پروفٹ نے یہ جواب دیا کہ ہم لوگ بیمار جب ہوتے ہیں جب ہماری موت قریب ہوتی ہے۔ اور اس بات اور ایک اور بہت اہم بات کہی کہ ہم معدے کو یعنی اسٹمک کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ خالی یعنی ہوا کے لیے۔ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ 1/3 for food وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ 1/3 for drink یا water وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ اور 1/3 for breathing یعنی خالی ہوا کے لیے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا پرنسپل ہے، سمپل پرنسپل ہے گڈ ہیلتھ کے لیے۔ اور سادگی اور سمپلسٹی بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ اپنی ہیلتھ ٹھیک کریں، ماڈریشن میں کھائیں، اوور ایٹنگ نہ کریں۔ ایسی حدیث میں آتا ہے کہ البزازۃ من الایمان، کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ سمپلسٹی از پارٹ آف فیتھ۔ تو سمپلسٹی اس لیے ضروری ہے، سادگی اس لیے ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ڈسٹریکشن سے بچتے ہیں۔ آج کل کھانا پینا ایک بہت بڑا ڈسٹریکشن بن گیا ہے۔ لوگ بہت ہی ٹیسٹی فوڈ کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اور ساری بیماریاں جیسے ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کی بیماریاں ہیں، انڈائجیشن اور پیٹ کی بیماریاں، لیور کی جو بیماریاں ہیں، وہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ دنیا دراصل اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے کہ انسان یہاں اپنی خواہشات پہ چلے، اپنے ڈیزائرز پر چلے، بلکہ نیڈ بیسڈ زندگی ہے یہ۔ تو اس دنیا میں آپ کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیزائرز اور خواہشات پر چلیں اور لگزوریس لائف گزاریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے معرفت گول بنائیں اور دوسروں کے لیے دعوت کو گول بنائیں، یعنی اپنی معرفت کو جگائیں، گہرائی سے باتوں کو سمجھیں، اور ریئلائزیشن، ڈیپ ریئلائزیشن پیدا کریں اپنے اندر، جس کو ایمان بالغیب کہا گیا ہے، یعنی جو ہڈن ریئلٹیز ہیں، جو بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم جو چیزیں ہیں، بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہیں جو چیزیں، ان کو دریافت کریں، ان کو گہرائی سے سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم ایسے نماز پڑھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ کے نماز پڑھو۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ آپ کی جو معرفت ہے، جو ریئلائزیشن ہے، وہ بہت ہی ڈیپر ہو اور گہرا ریئلائزیشن ہو۔ یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ سادگی پیدا کریں گے، اپنی زندگی میں سمپلسٹی پیدا کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ کھانے پینے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا کھا لیا جائے کہ پھر بھوک لگے ہی نہ۔ تو یہ تو روزے کی نفی ہے، اٹس اے ٹوٹل نیگیشن آف دی اسپرٹ آف فاسٹنگ۔ یعنی رمضان اور روزے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو بھوک لگے، آپ کو پیاس لگے، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ پانی اور کھانا کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی، کتنی بڑی بلیسنگ ہے، اور اس سے آپ کے اندر خدا سے محبت پیدا ہو اور قربت پیدا ہو اور حمد اور شکر کے جذبات ابھریں۔ تو اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ اس طرح سے سوچیں گے تو بڑی گہری دعائیں آپ کے سینے میں پیدا ہوں گی، آپ کے منہ سے نکلیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو بہت ہی اچھی دعائیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر یعنی ریوارڈ یقینی ہو گیا۔
تو اسی دعا پہ گہری معرفت عطا کرے اور باتوں کو ہم گہرائی سے سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔